السلام علیکم، میں ہوں شیف سمیہ جمیل، سیبر گروپ کی ایڈمن اینڈ فاؤنڈر اینڈ سیلیبریٹی شیف، اور آج پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آج ویکنڈ کے اوپر. اور رمضان کا جو ویکنڈ ہوتا ہے بڑا مصروف ہوتا ہے عام دنوں سے زیادہ، کیونکہ آج کے دن بچوں کی وجہ سے گھر والوں کی بڑی ڈھیروں فرمائشیں ہوتی ہیں کہ آج افطاری ایسے ہو، سحری ایسے ہو، یا آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آ رہے ہوتے ہیں یا آپ کو ان کی گھر افطاری پہ جانا ہوتا ہے. بہت سارے بچوں کی روزہ کشائی بھی ہوتی ہے. روزہ کشائی سے جو بات میرے ذہن میں سگی آئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. یہ بہت بڑا ایک سوال ہمارے ساتھ اس دور میں ہے، کیونکہ آنے والا جو دور ہے وہ فتنے کا دور ہے، اور ہم سب لوگوں کو اس فتنے سے بچنا ہے. اور رسول اللہ نے ہمیں بہت تعلیمات دی ہیں اس فتنے سے بچنے کے لیے، لیکن اب تک ہمارے نہ اسکول کیوریکلمس کے اندر نہ ایسی آپ کہہ لیں کہ ایسی نہ مجلسیں ہوتی ہیں، نہ ایسی ورکنگ ہوتی ہے کہ ہم جو اپنے بچوں کو اس حصے کا پارٹ بنائیں اور ان کو بتائیں کہ فتنہ ہوگا کیا، کیسے ہوگا، اور اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کون کون سے ایسے کہتے ہیں نا ویپنز ہوں گے جو کہ ہم ان سے بچ سکیں گے. آج پھر سے میرے ساتھ ایک بار پھر سے ہیں مولانا سید عزیر الہدا، اور ہم ان کو پھر سے ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پہ، اور جانتے ہیں کہ اس فتنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کیسے کرنی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وہی سوال آپ کی طرف کنٹینیوٹی میں لے کر آؤں گی کہ ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم اسکولس پہ تو بھیجتے ہیں کہ بھائی 18 سال کے مہینے کے بچے ہیں، 18 سے 24 سال کے ایک منتھ کے بچے ہوتے ہیں، ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے، پھر اس کا پروسیس ہو رہا ہے، پھر بچے اسکول جائیں گے 3-3.5 سال کے بعد، پھر اس کے بعد وہی مارا ماری کہ بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، ٹیوشن بھیجنا ہے، مدرسے کا ٹائم بھی صرف آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، جس میں سے بچے جو ہے وہ شروع کے آخری اور پہلے اور آخری منٹ میں یہ کرتے ہیں کہ اب تو آ گئے ہیں، تنگ کرو، جاتے وقت جو ہے وہ اب خوش ہیں، تو بیچ کا 10 منٹ ملتا ہے. لیکن پورا دن ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ یا ہمارے اسکول میں ہم رہتے ہیں، تو ہم ایسی کون سی چیزیں ہیں اپنے بچوں کو، اچھی باتیں کہ اگر ہم ہوں یا نہ ہوں ان کی تربیت کا وہ حصہ بن جائیں اور ان کے لیے آنے والی زندگیوں میں آسانی ہو، اور ان کا جو ویژن ہے وہ کھل جائے اسلام کے، اس کے لیے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کو آگے گزارنی ہے. جی ماشاء اللہ. دیکھیں اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے اس دور کے لیے بچوں کے سیدھی راستے پہ چلانا. لیکن جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل فون، ٹیبلیٹ، ساری چیزیں ہم چل رہے ہیں، اور بڑوں کے پاس تو کم ہے یہ ساری چیزیں، بچوں کے پاس زیادہ ہیں. بچپن سے ان کے پاس ہوتے ہیں کچھ ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ بچے آپ کو بتا دیتے کہ یہ ایسے ہوگا ماما. ایسے سے ہوگا. بالکل حقیقت ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بچوں کے حوالے سے ایک خوبصورت ارشاد فرمایا کہ اکرموا اولادکم، کہ اپنے بچوں کو عزت دو، اپنے بچوں کا اکرام کرو. دیکھیں ہمیں شروع سے ہم جب پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، شروع سے اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہمیں صرف ایک ہی چیز سمجھایا جاتا ہے کہ والدین کا احترام کرنا ہے، والدین کی رسپیکٹ کرنی ہے، والدین کو عزت دینی ہے. لیکن ہم جس ٹاپک کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے. بالکل. بچوں کے ساتھ کیسے والدین کا بیہیویئر ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ انسان کیسے رہے، اس کے اندر بہت کوتاہی ہوتی ہے. بالکل. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اکرموا اولادکم، کو اپنے بچوں کو عزت دو. ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ دیکھتی ہوں گی، جب 4 کزنس وغیرہ مل جاتے ہیں اور اگر کوئی غلط کام کوئی دوسرے کا بچہ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اپنی بچے کو کیا کر دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے نا معاشرے میں، اس کے ساتھ مت کھیلو، اس کے ساتھ نہیں کھیلو. اور اس سے کیا ہوتا ہے، بچے کی وہ جو اپنے اندر ول پاور وہ کم ہوتی ہے، اس کے رسپیکٹ، ایسا لگتا ہے کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے. تو بچوں کو عزت دینا سب سے بڑی بات ہے، بچوں کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے بہت اچھی طرح اشارہ کیا کہ بچوں کی تربیت کیسی کی جائے. دیکھیں سب سے پہلے بات جو میں آپ کو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، یہ اپنے بچوں کو اس چیز سے دور رکھیں. بہت آپ کے لیے بہت مہربانی ہوگی اپنے بچوں کو. دیکھیں یہ موبائل فون یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اس سے ہم کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں اور اس کے فائدے بھی بہت سارے ہیں. لیکن اس کے نقصانات اور اس کے فائدے بڑوں کے لیے ہیں، بچوں کے لیے یہ صرف اور صرف نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بالکل. یہ ایک ایسا پینڈیمک میں تو بہت زیادہ ہی بچوں کا رجحان جو ہے وہ موبائل فونز اور ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ رغبت ہو گئی، کیونکہ گھر کے اندر سب کچھ تھا، بلکہ بچے ڈفرینٹ لینگویجز سیکھ رہے ہیں، اور ایسے کانٹینٹ ہیں جو میں ہم بات کرتے ہیں نا فتنے کی. تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ میری بیٹی جو ہے وہ ایک کانٹینٹ دیکھ رہی تھی موبائل کے اوپر، تو میری ساس جو تھیں وہ زور سے انہوں نے مجھے آواز دی کہ ذرا آ کے دیکھو یہ کیا دیکھ رہی ہے نا. میں وہ نیت میں تھی
تو جیسے کرتے ہیں نا خواتین کرتی ہیں ڈراتی ہیں, ایک آواز ہوتی ہے پرٹیکولر, ہم ڈر جاتے کرے امی نے سمجھ گئی ہیں بس سلام پھیریں گی اور اب ہماری کلاس ہوگی. تو وہ میری ساز آواز دینے لگی. جب میں گئی تو پتہ چلا کہ وہ دجال کا کارٹون تھا جس کو انہوں نے بچوں کے نارمل کارٹونز کے بیچ میں جو ہے وہ ڈالا ہوا تھا, اور پیرنٹس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا. نہ جانے وہ کتنی دفعہ اس نے دیکھا ہوگا, لیکن اس دن تو میری ساس تھیں جو ہم پکڑ لیا ہم نے, تو وہ پورا کنٹینٹ پھر میں نے بلاک کیا. تو ہم یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو ہم یوٹیوب چینل بچوں کو ہم دکھاتے ہیں تو بچوں یہ ضروری ہے, بچوں کا مانیٹرائز کرنا بہت ضروری ہے پیرنٹس کا, کہ وہ کیا گیجٹس سے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ٹی وی پہ پروگرامز دیکھ رہے ہیں, کیا بکس پڑھ رہے ہیں, اور کون ان کے ساتھ ان کو پڑھا رہا ہے. یہ بھی بہت بڑا ضروری ہے کہ آپ کے اسکولز میں آپ کی ٹیچرز اگر آپ کو پڑھا رہی ہیں یا آپ کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کو بھی مانیٹرائز کریں کہ ایسی کوئی بات ان کچے ذہنوں میں تو نہیں ڈالی جا رہی کہ جو کہ ہمارے لیے آگے جا کے بہت تکلیف کا باعث بنے. تو ساری بڑی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس سے جو یہ جو موبائل فون ہے اس کے فائدے بہت سارے ہیں, میں اس سے بالکل بھی انکار نہیں کرتا, اس کو استعمال کرنا چاہیے لیکن پازیٹیو یوز میں استعمال. لیکن بچوں کو پازیٹیو اور نیگیٹیو کا نہیں پتہ, ان کے پاس وہ مائنڈ سیٹ وہ چیز نہیں ہے. وہ جب بڑے ہوں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا, لیکن جب خواتین یا ان کی مائیں جو ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں گی, ٹھیک ہے موبائل استعمال اگر آپ دے رہی ہیں تو لمیٹڈ ٹائم کے لیے دیں اور ان کو نظر میں رکھیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ موبائل ایک ایسی چیز ہے, آپ یوٹیوب جا رہے ہیں آپ سرچ کچھ کرتے ہیں آ کچھ جاتے ہیں, ایسا ہی ہے. اور آج کل تو ایسے ایڈس چل رہے ہیں, آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھیں ایڈس آ جاتے ہیں بیچ میں. اب اس کے اندر وہ ایڈس میں کیا دکھا رہے ہیں وہ بچے اس سے, اور بچوں کی عادت ہوتی ہے پیک کرنا, وہ ہر چیز کو اپنے اندر ایبزارو کرتے ہیں اور لے لیتے ہیں اور اسی کو پھر اپنی پریکٹیکل لائف میں کرتے ہیں, پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ اس نے کہاں سے سیکھا. ہوا ہے کیوں نہیں بچے ایسے کنٹینٹ آ رہے ہیں جو کہ یوٹیوب چینل پہ ہیں, بچے جو ہے نا وہ اس کو بالکل اپنے کیریکٹر میں لیتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں کر کے. اب ہم کہتے ہیں ہم تو ایسے ناراض نہیں ہوتے, ایسے بیٹھتے نہیں ہیں, ایسے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. پتہ چلا کہ وہ یوٹیوب پہ جو کنٹینٹ بچوں کے لیے جو آتے ہیں اس میں وہ ایموشنز اور وہ ایکسپریشنز جو ہیں وہ بچے ابزارب کر رہے ہیں اور وہ چیز کر رہے ہیں. تو کیا چیز ہے کہ کوئی ایسی صورتیں ہوں جو بچوں کو ہم پڑھ کے پھونکیں تاکہ ذہن بھی کھلے کشادہ ہوں, تو کچھ یہ بھی بتا دینی چاہیے. مائنڈ جو ہے وہ بڑا وہ ہوتی ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے یا اچھے تعلیم کے لیے اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں آپ نے بھی وہی صورتیں اور اس طرح کہا ہے, یہاں پہ بھی شارٹ کٹ مارنے کی بات ہے. دیکھیں ہمیں تھوڑا سا کچھ کرنا پڑے گا پریکٹیکل لائف میں. یہ چیزیں آپ ٹھیک ہے صورتیں پکڑنا یہ ساری چیزیں یہ چیزیں اس کا فائدہ مند ہوتی ہے, لیکن جب آپ تک اس کے ساتھ اس کی تربیت میں کوئی حصہ نہیں, آپ صرف گھر بیٹھے رہیں, بچہ کچھ بھی کرا سورہ فاتحہ کے 1000 مرتبہ اس کو پھونک دیں, اس کے بعد کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اثر ایک وقت ہوگا, لیکن وہ جو آپ چاہ رہی ہیں وہ اس کے سورہ فاتحہ سے وہ بچہ آپ کا نہیں بنے گا, اس پہ آپ کو کرنا دکھائے گا. اور بچے کی ایک عادت ہوتی ہے, آپ اس کو جتنا بھی غلط کام سے روکیں گے وہ آپ کی نہیں سنے گا, لیکن وہ بچے کی عادت یا آپ کو دیکھے گا. اگر آپ غلط نماز نہیں پڑھ رہی ہیں, آپ والدین پیرنٹس نماز نہیں پڑھ رہے, تو آپ بچوں کو لاکھ مرتبہ کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھتی رہو نماز پڑھو, وہ بچے آپ کی نماز نہیں پڑھیں گے, لیکن آپ 2-3 نماز پڑھیں گے ان کے سامنے, وہ آپ کو خود دیکھیں گے اور وہ آپ کو کیا کریں گے, نماز پڑھیں گے. تو بچوں کو سدھارنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ضروری ہوگا, کہ پہلے اپنے آپ کو اب تھوڑا سا آپ یہ کریں, اس طرف لائیں, جب کیونکہ بچے بڑوں کو ہی فالو کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو ہمیں اس کو ایک دوڑ میں لگا دیتے ہیں کہ بھائی تمہیں سب سے آگے نکلنا ہے, سب سے آگے پہنچنا ہے. بھائی وہ تمہارے پھپھو کا بیٹا ہے, تمہارے کزن کا بیٹا ہے, اس کے مارکس 78 آتے ہیں, تمہیں 80 لانا ہے. یہ جو دوڑ ہے نا یہ بچوں کو بہت ڈسہارٹ بھی کرتی ہے. اور جب بچہ خدا نہ خواستہ کا مارکس کم آتے ہیں اس کے, تو پیرنٹس بھی اس کو سناتے ہیں کہ آپ کے مارکس وہ تو آگے نکل گیا. تو یہ جو مارکس کی دوڑ ہے نا, اس کو اپنے بچے کے ذہن سے اس کو نکال لیں. بس بچوں کو یہ بتائیں کہ بھائی تمہیں پڑھنا ہے, تو ہمیں مارکس سے کوئی وہ نہیں ہے. مارکس جتنے بھی ہیں, اگر آپ 90% آپ کے مارکس آ رہے ہیں, آپ نے رٹا لگا کے آپ نے پڑھ کے 90% لیا ہے, لیکن آپ سے کل کوئی کوسچن پوچھا جائے گا اور آپ کو کوئی اس کا کوسچن کا جواب پریکٹیکل لائف میں آپ اس کو نہیں کر پا رہے, تو آپ کے 90 مارکس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ صرف ایک کاغذ کے ٹکڑا ہو جائے گا, جو جلا دو تو ختم ہو جائے. تو آپ کو بچوں کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنی ہے جو اس کی نظر مارکس پہ نہ ہو بلکہ اسکلس پر ہو, کہ وہ مجھے اس کو سیکھنا. اگر میں اسکول جا رہا ہوں تو اسکول جانے کا مقصد میرا کیا ہے, کہ مجھے اسکول میں اگر ABCD پڑھ رہا ہوں, میں اگر 1 2 3 پڑھ رہا ہوں, میں پڑھنے کا کیا مقصد, یہ مقصد تو نہیں کہ میں 100% مارکس لے آؤں, کہ میں ٹیبل اچھی سنا دوں مجھے 100 مارکس مل گئے. نہیں,
آپ کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ آج ٹیبل یاد کریں گے، کل آپ کو اگر میٹرک کے بعد میتھمیٹکس میں جائیں گے تو آپ کو ٹیبل کی جو آپ ٹیبل نے یاد کیے وہ آپ کو مدد دے گا وہاں پہ مدد دے گا. یہ اگر اس کو کانسیپٹ یہ کلیئر کر دیا جائے کہ آپ مارکس کے اوپر آپ کی کوئی فیصلہ نہیں ہے، آپ کے مستقبل کا کوئی مارکس کے اوپر نہیں ہے، آپ اس کے اندر جتنی اسکلس پیدا کریں گے وہ آپ کو آگے لے کے جائے گا. ابھی تو اسکول ہے، پھر آپ میٹرک لیول پر آئیں گے، پھر کالج لیول پر آئیں گے، پھر اس طرح آگے. تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو اس مارکس کی دوڑ سے نا تھوڑا سا دور رکھنا ہے. یہ مائنڈ سیٹ دینا ہے کہ بھائی آپ کو اس طرح کام کرنا ہے کہ آپ اپنے جو کام کریں ایک تو آپ شوق سے کریں. اچھا ایک چیز اور میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ ہم اپنے بچوں پر یہ زور دیتے ہیں کہ بھائی اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میری چاہت ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی کیا بنے، ڈاکٹر بنے. اور اس کے اوپر ہم اس کے پریشرائز کرتے ہیں، اس کے بعد سارے اس کے برڈن ڈالتے ہیں کہ بھائی تمہیں ڈاکٹر میڈیکل ہی لینا ہے، حالانکہ اس کا ذہن میڈیکل والا نہیں ہے. اب وہ آگے جائے ایک لیول تک تو آپ کے ساتھ چلے گا، لیکن جب آگے جائے گا وہ فلاپ ہوگا، فیل ہوگا. لیکن اور اس کے بعد ڈر ہوگا کہ بھائی میرے اوپر ڈنڈا ہے کسی کا، مجھے میڈیکل کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، وہ لائن آپ سے ایک تو آپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دے گا. مارکس اگر کم بھی آئیں گے تو وہ کہے گا کہ مجھے بتانا بھائی 100% مارکس آئیں. تو یہ چیز آپ اپنے بچے سے، بھائی آپ کا جو شوق ہے آپ اس شوق میں آپ پڑھیں. آپ کا اگر آرٹ کا شوق ہے تو آپ آرٹ میں جائیں. آرٹ کی بہت بڑی فیلڈ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. بہت ضروری ہے. پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بڑا پریشرائز کرتے ہیں. ہمیں اس رمضان میں اپنے بچوں کو کاؤنسلنگ کی بہت شدید ضرورت ہے. اور کاؤنسلنگ کا جو وقت ہوتا ہے وہ سب سے بہترین وقت آپ کی سحری کا وقت اور افطاری کا وقت ہوتا ہے. کیونکہ عام دنوں میں آپ کو جو آپ کے حالات ہوتے ہیں، جو سچویشنز ہوتی ہیں، کسی کی یونیورسٹی کا ٹائم بڑا مختلف ہوتا ہے، کسی کے کالج کا، کسی کا ٹیوشن کا، کسی کے جابس کا. تو ہم لوگ آڈ ٹائمنگ کے اوپر ڈنر یا لنچ یا بریک فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ سحری اور جو افطاری کا جو وقت ہوتا ہے، پورے ملک میں ایک ہی وقت چھٹی ہوگی اور ایک ہی وقت جو ہے وہ سحری ہونی ہے. تو پورا گھر بیٹھ کے آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کے جو افطاری سے جو پہلے کا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو ایک ٹاسک دے سکتے ہیں کہ آپ 30 روزے ہیں تو آپ 30 حدیثیں یاد کر سکتے ہیں، 30 صورتیں 30 روزے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ٹاسک دے سکتے ہیں کہ 30 حدیثیں یاد کر لیں، 30 صورتیں یاد کر لیں جو ان کے نماز میں، جو ان کی تراویح میں کام آئیں گی. کچے ذہن جو ہوتے ہیں، وہ کہتے تو ہم کو کچے ذہن ہیں، بٹ بیسکلی وہ بڑے پکے ذہن ہوتے ہیں. ان کی یاد کی ہوئی ایک ایک چیز زندگی بھر ہمیں اس وقت کی یاد رہتی ہے جس وقت سے ہم گزرتے ہیں. یہ ایک سائنس کا بھی ایک ایکسپیریمنٹ ہے کہ 17-18 سال کے بعد ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں، وقت کی نزاکت کو بھول جاتے ہیں، لیکن بچپن کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو اچھے اور بری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں ہمیشہ ہمارے بیک مائنڈ میں رہتی ہیں اور ہمیں انڈیکیٹ کرتی رہتی ہیں. تو میری یہی آپ سب لوگوں سے بھی ایک التماس ہوگی کہ آپ لوگ پلیز اپنے بچوں کو جو ہے وہ صورتیں یاد کرا سکتے ہیں، حدیثیں یاد کرا سکتے ہیں، اچھی باتیں بتا سکتے ہیں. اب تو مارکیٹ میں بڑی اچھی سٹوری بکس بھی ملتی ہیں جو پیغمبر کے اوپر لکھی گئی ہیں. تو آپ ان سے ان کو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، ان کو ٹاسک اور کمپریہنشنز کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور مولانا صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملیں گے ایک مزیدار سے ٹاپک کے ساتھ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارے سیگمنٹس ہمارے اچھے لگ رہے ہوں گے. اسی کے ساتھ ہی سیبو رمضان پاکستان سے ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.